پاکستانی. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا نقصان ہے اگر اس طرح کا نوجوان جو پاکستان میں یہ نادرا کو جس طرح انہوں نے منافع بخش ادارہ بنایا, تو اب وہ جس انداز میں ان کی رخصتی ہوئی ہے, آئی تھنک یہ بڑا پینفل ہے. میں جانتا ہوں سب. اب ذرا چودھری پرویز الہی صاحب کا ذکر کر لیتے ہیں. پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ, بڑی وزادار شخصیت, اور جب وہ آئے پی ٹی آئی میں تو یہ کہا گیا کہ اپنی جگہ بنانے کے لیے آئے ہیں, یہ چھوڑ جائیں گے, اور جو لوگ وفاؤں کا دم بھرتے تھے وہ یوں بھاگے کہ روزانہ کی بنیاد پر درجنوں کے حساب سے وہ دانے ادھر جا کے گرے ہیں. لیکن پرویز الہی اپنی جگہ پہ ڈٹے رہے. تو پھر یہ کہا گیا نہیں جی یہ بھی کوئی اور وجہ ہی ہے, بس پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, میں بعد میں جو گفتگو ہے وہ اس پر میں لوں گا عمران کا بھی. ذرا وہ جو سٹیٹمنٹ ہے کچھ پرانی ہے. سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی, ان کی گفتگو آپ نے سنی, اور بہت ہی وزادار. جب یہ وزیر اعلیٰ تھے, حمزہ شہباز کے حوالے سے انہوں نے پروڈکشن آرڈرز کے جو قوانین تھے اس میں تبدیلی کی, اور ہر اجلاس میں حمزہ شہباز کو آنے دیا گیا. پھر کوئی بندہ بھول نہیں سکتا مشرف کے زمانے میں جب جاوید ہاشمی صاحب کی بچی کی شادی تھی, تو میں سن رہا تھا شامی صاحب کو کہ انہوں نے ان کو فون کیا رات کو کہ ان کی جاوید ہاشمی صاحب کی بچی کی شادی ہے. تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ آپ نے بہت دیر کی, مجھے بتایا, لیکن اچھا میں کرتا ہوں. رات کو پرویز مشرف سے بات کی اور آرڈر ہوا جاوید ہاشمی صاحب کو چھوڑنے کا, اور پھر وہ صبح اپنے گھر پہنچے ہاشمی صاحب, اور انہوں نے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا. تو یہ وزاداری کا عالم تھا. لیکن آج یہ میں نے آپ کو حلیہ دکھایا ان کا, اور جس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. اور یہ ظلم, یہ ٹھیک ہے ریونج ہے. محسن نقوی صاحب ہیں وزیر اعلیٰ, شہباز صاحب کے بڑے نزدیک ہیں, شریف خاندان, کیونکہ پرویز الہی صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں آپ پر اعتبار کر سکتا. 3 دفعہ آپ نے قرآن اٹھایا اور شریف خاندان اپنے وعدے سے پھرا, اپنی سیاسی کمٹمنٹ سے پھرا. اور میں آپ کو اور بھی بات بتا دوں, جب چودھری صاحبان, جب پرویز الہی صاحب کا دور تھا تو چودھری شجاعت صاحب فیسیلیٹیٹ کرتے تھے, اور محترمہ کلثوم نواز صاحب کے حوالے سے, اور جو اس وقت یہاں پر جو انہوں نے تحریک چلائی, اور پھر اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کے والد کا انتقال ہوا تو وہ اس سارے معاملے میں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بس جو دوستی ہے وہ ان لوگوں سے لگانی چاہیے جو کچھ احسان کو یاد رکھیں اور جو کچھ کریکٹر والے ہوں. میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج جو چودھری پرویز الہی کا چہرہ ہم نے دیکھا, اور جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جیلوں میں جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, چھوٹے چھوٹے بیرکس میں جن کو بند کیا گیا, تو اور جس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, اور یہ سب کچھ بڑا افسوسناک ہے. پولیٹیکل ورکرز جو ہیں دے ڈیزرو بیٹر, اور وہ شخصیات جو اپنی پولیٹیکل لائف میں حکومتوں میں آنے کے بعد وزاداری دکھاتی رہی ہوں, ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ بہت ہی یہ دل دکھانے والی بات ہے, اور بڑا ہی یہ افسوسناک معاملہ ہے. عمران دیکھیں سمیع صاحب, اگر ہم ماضی میں جائیں تو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ مکافات عمل ہے, اور جو آپ نے وزاداری کی بات کی تو میرے خیال سے پرویز الہی صاحب کی جو وزاداری کی بات کی جاتی ہے اس کے پیچھے چودھری شجاعت حسین ہوا کرتے تھے. اگر اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ پرویز الہی کا رویہ بڑا شائستہ ہوتا تھا, انہیں اکاموڈیٹ کرتے تھے, انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے تھے, اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ چودھری شجاعت حسین کی ہوا کرتی تھی. لیکن قطع نظر کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا, پرویز الہی صاحب جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, ان کے اس دور میں 2003 سے لے کے 2008 میں ہمارے علاقے کے ایم این اے کے ساتھ کس طرح سے انتقام لیا گیا, یہاں راولپنڈی سے انہیں گھسیٹ کے کس طریقے سے بھاولپور پہنچایا گیا, سمے سٹھے کے تھانے میں رکھا گیا, وہ سارا ہم نے اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھا. تب انہیں بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پرویز الہی صاحب نہیں ملنے دے رہے تھے, اجازت نہیں دے رہے تھے. لیکن اس ماضی کی بحث میں جائے بغیر اب دیکھیں کہ پرویز الہی صاحب کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہ آج جو ان کی پوزیشن ہے, جو ان کی ایک اپیرنس نظر آ رہی تھی, یہ کچھ دن پہلے نہیں تھی. کچھ دن پہلے جب یہ عدالتوں میں آ رہے تھے, بڑے اچھے سوٹ میں آتے تھے, واسکٹ میں آتے تھے, اور بڑے اسپیک اینڈ اسپین نظر آتے تھے. لیکن آج صورتحال اس سے مختلف نظر آئی. مطلب افسوس ہوا آج جو چودھری پرویز الہی صاحب کی جو حالت تھی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کا آپ نے کہا اس سے پہلے جو پرویز الہی صاحب نے جس کے لیے بھی جو بھی اچھی چیزیں کی ہیں اس کے پیچھے ایک سوچ تھی, وہ چودھری شجاعت صاحب کی تھی. آپ یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو مثال دی ہے.
یہ تو اس میں آپ کیسے اس چیز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے چودھری شجاعت صاحب تھے؟ اٹ کین بی اینی ون. دیکھیں یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا کہ اس میں پرویز الہی صاحب جو میں نے کہا کہ ماضی میں وہ انتقامی سیاست کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ہم نے اپنے ایم این اے کو ان کے ہاتھوں جو ہے رگڑا کھاتے ہوئے دیکھا ہے, اور ان کے ساتھ کون کون لوگ تھے مجھے اس کا بھی ذاتی طور پہ علم ہے. ٹھیک ہے, ہوا ہوگا, لیکن اس ٹائم کا ماضی میں نہیں جاتے, لیکن ماضی میں جو ہوا جو ہو رہا ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اب صحیح نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ روایت ختم ہونی چاہیے, لوگوں کا احترام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ نے پکڑا ہے, لیکن پکڑنے کے باوجود الزام نہیں ثابت ہوا, الزام نہیں ثابت ہوا. الزام تو جب ثابت ہوگا وہ تب مجرم بنے گا, ابھی ملزم ہے. تب تک جب تک الزام نہیں ثابت ہوتا ان کے تمام رائٹس ہیں. میں مطلب یہ کہہ رہا تھا کہ چند دن پہلے جب پیش کیے گئے تھے اچھی حالت میں تھے, ابھی پچھلے چند دنوں سے کے بعد جو چینج ہم نے دیکھا ہے کہ آج بڑی بری حالت میں ان کو پیش کیا گیا. آپ کا پوائنٹ بالکل سمجھ میں. بجٹ 2023-24 کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن, بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے. وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کی سب سے بڑی کوریج, 62% عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر. ویلکم بیک ٹو دا بجٹ ٹرانسمیشن. سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو. متضاد اہداف میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیف دی جائے, کیونکہ الیکشن سر پر ہیں تو کوئی ایسا بجٹ دے جو پاپولسٹ ہو. کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر, بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.